فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب میری عدت گزر گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعہ پکارتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں بھی دیگر عورتوں کے ساتھ مسجد پہنچ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی سب سے پہلی صف میں موجود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو اس چیز کا زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کی خاطر اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ اسی لیے اکٹھا کیا ہے۔ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی جو میری اس بات کی موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال کی باتیں بیان کیا کرتا تھا۔ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ لخم اور ززام کی قوم کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر کی موج نے ان لوگوں کو 1 مہینے تک پریشان کر کے رکھ دیا۔ آخر کار وہ لوگ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے میں جا لگے۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک بھاری بھرکم جانور ملا جس کے دم پر بہت زیادہ بال تھے۔ بالوں کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جساسہ کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا، تم لوگ میرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلو جو گرجا گھر میں ہے اور تمہارے ان ساری باتوں کا جواب وہ دے دے گا۔ تمیم داری نے بتایا کہ جب اس جانور نے اس گرجا گھر میں ایک آدمی کا نام لیا تو ہم ڈرے ہی کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ خیر، ہم لوگ چلتے ہوئے اس گرجا گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا تو ایک بڑے قد کا آدمی ہے۔ وہ اتنا لمبا اور تگڑا تھا اور ایسا شخص اور ایسا سخت جکڑا ہوا آدمی ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ تھے اور دونوں زانوں سے دونوں ٹخنوں تک سب کچھ جکڑا ہوا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا گئے، یعنی اب تو میرا حال تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے، مگر طوفان کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک اس کے رحم و کرم پر رہے۔ اس طرح ہم تیرے اس جزیرے میں آ گئے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں یہ تمہارا بہت بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ اے کمبخت، تو ہے کیا چیز؟ تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا کہ تم لوگ اس آدمی کے پاس چلو جو اس گرجا گھر کے اندر ہے اور وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی کے ساتھ تمہاری جانب دوڑتے ہوئے آ پہنچے اور ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ بھوت پریت نہ ہو۔ پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آدمی نے کہا، اچھا، تم لوگ مجھے بیسان یعنی فلسطین کی ایک بستی نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ تو ہم نے کہا، پوچھ، نخلستان کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا وہ پھلتا ہے یعنی پھل دیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، پھلتا تو ہے۔ اس نے کہا کہ اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا، یعنی کہ عنقریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے تبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس سمندر کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے جگر جو ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تم کیا معلومات چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا اس چشمے کے باشندے اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا، ہاں، اس میں تو ابھی بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے بتایا، وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ چلے گئے۔
پھر اس نے کہا کہ کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نبی نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا کہ کیا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا آگاہ رہو، عربوں کے لیے اس میں خیر ہے کہ وہ اس نبی کی پیروی کر لے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، چنانچہ میں نکلوں گا اور پوری زمین کی سیر کروں گا، مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ساری ہی بستیاں صرف 40 دن میں سر کر لوں گا، یعنی فتح کر لوں گا۔ اگر میں مکہ یا مدینہ میں سے کسی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے اس میں داخل ہونے سے روکے گا، اور اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اتنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصا سے منبر پر مارتے ہوئے فرمایا، یہی مدینہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، خبردار ہو جاؤ، کیا میں تم لوگوں کو اس حال سے خبر دے چکا ہوں؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، جو کہ میری وہ اس بات سے موافق پڑی جو میں تم لوگوں سے دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ خبردار، وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب بحر ہند ہے، شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مشرق کی طرف انگلی کر کے کہا، دجال یہی پر ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔